الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وعاملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پا لیجیے تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آج ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں 22 دسمبر 2025 پیر کا دن اور یکم رجب المرجب 1447 سن ہجری ہے۔ پیارے پہ اسلامی بھائیوں، 2 روز کے بعد 25 دسمبر آئے گا۔ اور اس دن کو ایک تہوار جو ہے وہ عیسائی مناتی ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے یہ 3 پارے کی سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اسے مٹی سے بنایا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر فرمایا ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اسے سیدنا آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اسی سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ جب بن ماں باپ کے پیدا ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہونے کے باعث خدا یا اس کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ صدر الفاظ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور کلمہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کنواری بطول حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف القاء کیا۔ نصارہ نے جب یہ سنا
تو غصے میں اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں ایک عجیب اور قاطع شرک کو مٹانے والا امر یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن میں قوت گویائی عطا فرمائی، اس کے ذریعے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نہ صرف اپنی والدہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی بیان فرمائی، بلکہ خود کو اللہ کا بندہ بھی قرار دیا، اور یوں مستقبل میں انہیں اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں کا اپنے قول کے ذریعے پہلے ہی سے رد و ابطال فرما دیا۔ کلام اللہ کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن کلام کرتے ہوئے یوں فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 16ویں پارے کی سورۃ مریم کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے اسلام بھائی، اب اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا، اور میں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے مبارک کیا، اور جب تک جیوں مجھے نماز و زکوٰۃ کا تاکید فرمائی، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، مجھے بے رحم بدبخت نہ بنایا، اور مجھ پر میری پیدائش، وفات اور پھر اٹھائے جانے کے دن سلامتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یسوع عربی میں عیسیٰ کو کہتے ہیں، جس کے معنی مبارک، سید یعنی سردار اور نجات دلانے والے کے ہیں، جبکہ لفظ مسیح کا معنی کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے اور اس سے برا اثر دور کرنے کے ہیں۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے حضرت سیدہ قواری پاک بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے، جو کہ بیت المقدس کی خدمت پر معمور تھی۔ خالق کائنات نے آپ علیہ السلام کی پیدائش کو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرح اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرما کر جب تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تو سابقہ انبیاء کرام کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ توریت کی تصدیق کرتے ہوئے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعض احکام منسوخ فرمایا تو یہودی آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ دوسری طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت اسلام کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے صرف 12 افراد نے لبیک کہتے ہوئے دین حق قبول فرمایا۔ قرآن پاک میں ان 12 افراد کے لیے لفظ حواری استعمال ہوا۔
حواری سے مراد مخلصین کا وہ گروہ ہے جو تبلیغ دین کے سلسلے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معاون و مددگار رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں فرماتا ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہود سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یہود نے اپنے منصوبے کو عملی جا پہنانے کی غرض سے انتہائی مکر و فریب، دھوکے سے کام لیا اور ایک شخص کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے مقرر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے تمام مکر و فریب کو ناکام بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ یہاں پر ضمناً یہاں میں عرض کر دوں، بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پر اللہ کے ساتھ بھی لفظ مکر استعمال کر دیا کہ انہوں نے مکر کیا، معاذ اللہ اللہ نے بھی مکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ترجمہ کرتے ہوئے مکار کہہ دیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب بھی ترجمہ قرآن پڑھیں، صرف اور صرف سنی ترجمہ صحیح العقیدہ جو سنی ہے، خاص طور پر کنز الایمان سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا ہوا ترجمہ قرآن کنز الایمان والا ترجمہ جو وہ آپ پڑھیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا ترجمہ کیا، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ سیدنا مراد آبادی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کے طے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان یہود کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت، شکل و صورت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا، چنانچہ یہود نے اسی شبہ پر قتل کر دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہودی عقیدے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب یعنی سولی پر لٹکائے جانے کے بعد وفات پا گئے تھے، اور عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ کو سولی پر لٹکایا گیا، جس کے نتیجے میں آپ نے وفات پائی، مگر وفات کے 3 دن بعد عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، جبکہ دین اسلام ان امور کی نفی فرماتا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں پھانسی دی گئی، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمان زندہ سلامت اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ غور فرمائیں، جس میں اللہ تبارک بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہیں سولی دی،
بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ شکل و صورت کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور یقیناً انہوں نے اسے قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کہ یہود کے ہاتھوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے، نہ یہ سولی چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے۔ تو وہ شخص اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کو سولی دی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں صاف طور پر، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 کے اندر، اور یہ حدیثوں میں بات مفہوم بالکل سامنے ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور آپ علیہ السلام قرب قیامت میں زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے، اور جامع مسجد دمشق کی شرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے، لوگوں سے اسلام کی خاطر لڑیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور خنزیر و دجال کو قتل کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس بینی و بینہ، یعنی عیسیٰ نبی و انہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ یقیناً نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لینا کہ درمیانے قد کے آدمی ہیں، ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہے، دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوگا کہ ان سے پانی ٹپک رہا ہے، ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے بال نہیں ہوں گے۔ وہ لوگوں سے دین اسلام کی خاطر جہاد کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ موقوف کر کے صرف قبول اسلام کا اختیار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، 40 سال تک زمین پر رہنے کے بعد وصال فرمائیں گے، پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ زمین پر تشریف آوری کے بارے میں بے شمار احادیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بلکہ آپ کے نزول مبارک کی جگہ اور کیفیت تک میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ دمشق کی مشرقی سفید مینارے کے پاس زعفرانی خوشبودار 2 چادروں میں ملبوس آسمان سے اس طرح اتریں گے کہ آپ کے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، سر جھکائے ہوں گے تو ان کے سر سے قطرے ٹپکتے ہوں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو بالوں سے موتی کی طرح ٹپکتے ہوں گے قطرات۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب آسمان سے تشریف لائیں گے اس وقت فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام المسلمین حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہیں دیکھیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ادب میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہیں گے، تقدم یا روح اللہ فیقول لیتقدم امامک فلیصلی بکم، اے روح اللہ امامت کے لیے آگے تشریف لے آئیے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تمہارا امام ہی آگے بڑھے جو نماز پڑھائے۔ مسلمانوں کا امام ایک نیک شخص ہوگا، یعنی امام مہدی، وہ انہیں نماز فجر پڑھانے کو آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ اس دن اچانک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ان کے پاس تشریف لائیں گے، امام الٹے پاؤں چلتے ہوئے پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک امام مہدی کے کندھے پر رکھ کر فرمائیں گے کہ آپ ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے، یہ جماعت آپ کے لیے قائم کی گئی ہے۔ تب امام مہدی آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے۔
آپ کی تشریف آوری کفار و دجال کی موت کا باعث ہوگی۔ صحیح حدیث میں ہے آپ علیہ السلام جب بھی کسی ایسے کافر کے پاس سے گزریں گے جس کے مقدر میں ایمان نہیں، وہ وہیں مر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ آپ کے سانس کی خوشبو آپ کی حد نگاہ تک پھیلتی ہوگی۔ اور دجال کے بارے میں فرمایا اس کی نظر جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی وہ پگھلنے لگے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذابا کما یذوب الملح فی الماء، دجال اس طرح سے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر دوبارہ نزول فرمانے کے بعد قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ حدیث حسن صحیح میں ہے کہ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدْ فَيَقْتَلَهُ، عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے یہاں تک اسے باب لد میں پائیں گے تو وہیں اسے قتل کریں گے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے جو ہے وہ احادیث بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا علامات قیامت میں سے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مقدسہ کی تفسیر خود ارشاد فرماتے ہیں نزول عیسیٰ ابن مریم من قبل یوم القیامہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت سے پہلے ہے، اور اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک تمام اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ ارشاد باری تعالی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اس وقت تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکم کریں گے، اسی دین کے ائمہ میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے ان کی نسبت جو مشرکانہ گمان باندھ رکھے ہیں ان کا ابطال یعنی رد فرمائیں گے، دین محمدی کی اشاعت کریں گے۔ اس وقت یہود و نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا پھر وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ جزیہ قبول کرنے کا حکم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کرنے کے وقت تک ہے۔ اور اس آیت کے دوسرے جز میں بروز قیامت گواہی دینے سے کیا مراد ہے، اس بارے میں فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہود پر تو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے حق میں زبان دراز کی، اور نصارہ عیسائیوں پر یہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو رب ٹھہرایا، خدا کا شریک ٹھہرایا۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ایمان کی بھی آپ شہادت اور گواہی دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے حوالے سے یہودیوں نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ آپ علیہ السلام اپنی طبعی عمر پوری فرمائیں گے اور آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، یعنی کفار مشرکین تمہیں قتل
نہیں کر پائیں گے، تمہیں اپنی پوری عمر تک پہنچاؤں گا، تمہیں اپنی طرف آسمان پر بغیر موت کے اٹھا لوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی عقیدہ ہے، حدیث ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ تو یہ دور فتنہ فساد کا دور ہے، یہود و نصارہ ملحدین شب و روز اس کام میں مصروف ہیں کہ جس قدر ہو سکے دین اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اسے پھلنے پھولنے سے روکا جائے، مسلمانوں کے مابین تفرقہ بازی کا فروغ دیا جائے، نت نئے نظریات اور گمراہ کن عقائد متعارف کرایا جائے۔ سیدنا عیسی کی حیات اور آپ کے رفع نزول کا انکار اور میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر بھی اسی فتنہ فساد کی ایک کڑی ہے، لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ایمان کے لٹیروں سے بچ کر رہیے، اپنے علماء دین کی صحبت اختیار کیجیے اور ان سے زیادہ مستفید ہونے کی کوشش کیجیے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نصارہ کے اندر کچھ عقائد جو ایسے ہیں، نظریات کچھ ایسے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہیں۔ تثلیث، ٹرینٹی، اس سے مراد ایک میں تین خدا یا تین میں ایک خدا ہے۔ کرسچین جو ہے خدا کو تو ایک مانتے ہیں، لیکن اس میں تین ہستیوں یعنی اللہ تعالیٰ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس کو شامل کرتے ہیں، الوہیت میں شریک مانتے ہیں۔ نصارہ کرسچین اپنے اس باطل عقیدہ اور مشرکانہ عقیدہ کے لیے عام طور پر لفظ تثلیث استعمال کرتے ہیں۔ نصارہ میں یہ عقیدہ فرقہ مرکوسیہ اور نستوریہ کا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ الہ، معبود تین ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ان کے نزدیک باپ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بیٹے سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے مراد سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مشرکانہ عقیدے کو رد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بیان فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی زوجہ ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ عقیدہ ہے۔ یہودی سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے ان باطل مشرکانہ عقائد کی نفی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، توبہ کی آیت نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ، یہودیوں نے کہا، کیا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔
وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں۔ یداہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، گزشتہ کافروں کی سی بات بناتے ہیں، اللہ انہیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر عقیدہ تثلیث کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر عیسائیت کے اس باطل عقیدے کی نفی کی گئی اور تثلیث، ایک میں تین خدا کہنے سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتہوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، یقیناً کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو صرف ایک خدا ہے۔ اور اگر اپنی بات عقیدہ تثلیث سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید کے اندر عقیدہ تثلیث کی نفی کی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور بڑی توجہ کے ساتھ یہ بیان سننے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبات، مختصر حالات جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سارے نام اور القاب ملتے ہیں۔ نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 مسیح علیہ السلام۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معروف نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ آل عمران کی آیت نمبر 45 جب فرشتوں نے کہا اے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے والا اور مقرب لوگوں سے ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح
اچھا، المسیح یہ مسا سے مسا مشتق ہے، جس کے معنی ہاتھ پھیرنے یا زمین کی مساحت کے ہیں، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح یا تو اس لیے کہا گیا کہ وہ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ تندرست ہو جاتے تھے، یا اس بنا پر کہ آپ ہر وقت زمین میں سفر کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور نام ابن مریم رضی اللہ تعالی، ابن مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُکَ مِنْهُ یَصِدُّونَ، سورۃ زخرف آیت نمبر 57۔ اور جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا، اچانک تیری قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کی بجائے ابن مریم فرمایا، اس میں حکمت ہے۔ انہیں خدا قرار دینے والوں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ ایک خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے تھے تو خدا کیسے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ ابن مریم بھی ان کو کہتے ہیں۔ عبداللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اگرچہ ہر آدمی ہی اللہ کا بندہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بندہ کہہ کر خاص شرف و عزت سے نوازا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو دنیا میں آنے کے بعد بچپن ہی میں آپ کی زبان سے یہی نکلا انی عبداللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، سورۃ النساء آیت نمبر 172۔ مسیح ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو۔ کتنے نام ہو گئے؟ مسیح، عیسیٰ، ابن مریم، عبداللہ، کلمۃ اللہ، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ سبحان اللہ۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اس کی طرف ایک روح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اگرچہ ہر شخص ہی اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر انہیں بطور شرف یہ لقب دیا گیا، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ۔ اگرچہ ہر مسجد، ہر اونٹنی اللہ ہی کی ہے، مگر ایک خاص نسبت، ایک خاص واقعہ جو ہے وہ ان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور نام روح اللہ، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روح منہ، یعنی اس کی پیدا کردہ روح۔ اس اضافت سے اس اسلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار مقصود ہے، ورنہ تمام روحیں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کردہ ہیں۔ 7واں نام رسول اللہ، یہ آپ کا چوتھا، یہ آپ کا وصف اور لقب ہے۔ ورسولاً الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اب یہ پیدا کیسے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ الگ تھلگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، سورۃ مریم آیت نمبر 17۔ تو ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا تو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں اس لیے ہے کہ مریم علیہ السلام کے لیے انہیں ان کی اصلی صورت میں دیکھنا شدید خوف کا باعث یا ناقابل برداشت ہوتا، چونکہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں تھی۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان بغیر اجازت کے محراب میں آیا تو فوراً اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہوئے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا،
بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو ڈر رکھنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربی کی لأہب لکی غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ تو یہاں پر تو فرشتوں نے نام بھی بتا دیا بیٹے کا۔ تو مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جب لڑکی کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ تعجب کا اظہار اس کے ناممکن ہونے پر نہیں بلکہ کس طرح ہونے پر کیا، کیونکہ ظاہری اسباب موجود نہیں، یعنی اولاد کے لیے تو مرد اور عورت کا ملنا ضروری ہے، جبکہ مجھے نہ کسی بشر نے نکاح کے ساتھ چھوا ہے نہ میں بدکار ہوں، تو پھر بچہ پیدا کیسے ہوگا؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مریم آیت نمبر 20۔ اس نے کہا میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے نہ کسی بشر نے چھوا ہے نہ میں بدکار تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ اس نے کہا ایسے ہی ہے، تیرے رب نے کہا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی اور اپنی طرف سے عظیم رحمت بنائیں، اور شروع سے ایک طے کیا ہوا کام ہے۔ کذالکی اس کا مطلب ہے ایسا ہی ہوگا کہ نکاح یا زنا کے بغیر ہی تمہیں بیٹا عطا ہوگا۔ کالا ربو کی ہوا علیہ ہین، اس کا مطلب ہے تیرے رب نے فرمایا ہے کہ کسی مرد کے بغیر تجھے بیٹا دینا میرے لیے بالکل آسان ہے۔ آیۃ للناس کا مطلب ہے لوگ جان لیں گے کہ ہم صرف عورت سے بھی انسان پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مریم علیہ رضی اللہ تعالی عنہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ درود پاک پڑھیں۔ واللاتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، سورۃ انبیاء آیت نمبر 91۔ اور اس عورت کو جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا اور اسے اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ فنفخنا فیہا من روحنا، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے پھونکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت و شرف بخشنے کے لیے اسے اپنی روح قرار دیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے پھونکنے کو اپنا پھونکنا قرار دیا۔ اس روح پھونکنے کے نتیجے میں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پس وہ اس لڑکے کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو اسے لے کر ایک دور جگہ میں الگ چلے گئے۔ حاملہ ہونے کے بعد فطری تقاضے کے مطابق حمل کی مدت پوری کرنے کے دوران لوگوں کے طعن اور ملامت سے بچنے کے لیے وہ بیت المقدس سے دور ایک مقام پر شفٹ ہو گئی۔ جب مدت حمل مکمل ہوئی تو درد ذیل کی شدت سے مجبور ہو کر وہ کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی،
اور آنے والے وقت کا تصور کر کے جب ہر طرف سے برائی کی تہمت لگے گی، تانے ملیں گے، گزشتہ زندگی کی ساری نیکی، پاک بازی اور شرافت کا خاکہ اڑایا جائے گا، کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 23، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی، مجھے بھلا دیا گیا ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو والدہ کی پریشانی دیکھتے ہوئے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا فنادہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا وہزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیکی رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ تو اس نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک ندی جاری کر دی ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا اور وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی، پس کھا اور پی اور ٹھنڈی آنکھ سے رہ، پھر اگر کبھی تو آدمی میں سے کسی کو دیکھے تو کہہ دینا کیا کہنا، میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، سو آج میں ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پہلے زمانے میں چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا، خاموش رہنا، یہ کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے نا، کھایا پیا نہیں جاتا، اسی طرح چپ کا بھی روزہ تو کوئی کلام نہیں کیا جاتا تھا۔ تو مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات کوئی پوچھنے لگے تو تم اشارہ کر دینا کہ میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے نا، ان سے بات نہ کرنا۔ چونکہ شادی کے بغیر بچہ پیدا ہونے پر ملامت کرنے والوں کا کسی طرح کی صفائی دینے سے بھی مطمئن ہونا ممکن نہ تھا، اس لیے ان کے جواب میں مکمل خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور یہ جب جواب سنا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے صرف یہ بات کر دینی ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ چنانچہ جب وہ لوگوں کے پاس آئی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی، انہوں نے کہا اے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً تو نے تو بہت انوکھا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی، یعنی ایک صالح بھائی کی بہن، ایسے باپ کی بیٹی جو کسی طرح برا نہ تھا، اور ایسی ماں کی بیٹی جس میں بدکاری کی کوئی خصلت نہ تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ ان الفاظ میں وہ مریم علیہ السلام کو اشارتاً برائی سے متہم کر رہے تھے۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی کے روزے کی وجہ سے اپنی پاک دامنی کی شہادت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ تو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اشارہ کیا، انہوں نے کہا، قوم نے کہا، لوگوں نے کہا، ہم میں سے کیسے بات کریں جو ابھی تک گود میں بچہ ہے؟ اس چند دنوں کا یہ بچہ ہے تو یہ ہم سے کیا کلام کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اس نے کہا، کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے، بچپن کے عالم میں چند دن کی زندگی ہے۔ اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، مجھے بہت برکت والا بنایا، جہاں بھی میں ہوں مجھے برکت والا بنایا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی خاص تاکید کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ السلام کے حق کی بات جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے عیسیٰ کا میلاد بیان کیا۔ سبحان اللہ یار، عیسیٰ اسلام کا میلاد اللہ خود قرآن میں بیان فرمایا اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اگر رسول اللہ کا، اپنے آقا و مولا کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم دھوم دھام سے منائیں تو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس میں کون سی شرک والی بات معاذ اللہ ہو سکتی ہے؟ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، کیونکہ ٹائم اللہ اکبر گھنٹہ ہو رہا ہے، ہمارے وطن عظیم ملک پاکستان میں 11:40 ہو چکے ہیں، یعنی 11:45 یہاں ہونے لگے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَقِيتُ عیسیٰ فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ، معراج کی رات جب حضور نبی کریم نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ نے ان کا حلیہ بیان فرمایا کہ درمیانہ قد، سرخ و سفید تھے، جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے پہلے روایت آپ کو سنا دی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہوگی، تو معراج کے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم سے محبت سے نیک بھائی کہہ کر مرحبا کہا۔ سامعین عزیز بکار، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سابقہ انبیاء کرام کی طرح اپنی قوم کو دعوت دی۔ جب قوم نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگ آپ کی نبوت پر یقین کر سکیں۔ کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور علوم طبعیہ یعنی سائنس کا چرچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے جس کے سامنے تمام اطباء اور سائنسدان اپنی عاجز اور درماندہ ہونے کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ آل عمران آیت نمبر 49 عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے۔ میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کے گھر میں کھاتے ہو اور جو کچھ سٹور کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بار بار لانے سے یہ بتانا مقصود ہے
کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہ دکھا سکتے۔ یہی ہر نبی کے معجزات کا حال ہے، وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، بڑا ان کا مقام ہے، بڑا ان کا رتبہ ہے۔ اور تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، تو اس میں یہی معجزات ثابت ہوتے ہیں کہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ پیدائشی اندھے کو جو ہے وہ بینا کر دیتے، پیدائشی برس والے کو آپ شفا یاب کر دیتے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، جو لوگ گھروں میں کھا کے آتے وہ بتاتے، اور جو لوگ سٹور کر کے آتے، گھر میں رکھ کے آتے، وہ بھی بتاتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے سفارش کی، جب لوگ سارے انبیاء کرام سے ہوتے ہوتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو وہ لوگوں سے کہیں گے، تو لوگ ان سے بھی کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے جب ساری مخلوق عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی؟ سارے نبیوں کے پاس پھر آ کے سارے کہیں گے کسی اور کی اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سب کے پاس وہ جب جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے لاسٹ میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ قط ولن یغضب بعدہ مثلہ ولم یذکر ذنبا نفسی 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 اذهبوا الی غیری اذهبوا الی محمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ نہ اسے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا تھا، نہ کبھی ہوگا، اور آپ کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے، صرف اتنا کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہاں اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب میرے آقا کی ابھی ظہور نہیں ہوا تھا، دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہوئے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، اور میدان معاشر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا کہ جاؤ، کہاں در بدر پھر رہے ہو، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، پھر اس سے دریافت کیا کہ تو نے چوری کی ہے؟ قال کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، فقال عیسیٰ آمنت باللہ وکذبت عینی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، پھر اس سے دریافت فرمایا کہ تو نے چوری کی ہے؟ قالا کلا، اس نے کہا نہیں کی، ہرگز نہیں کی، اس کی ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میری آنکھوں کا دھوکہ ہوا۔ اللہ، یعنی وہ شخص جھوٹی قسم کھا گیا، آپ نے اس کا بھی اعتبار کر لیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد لوگوں کو تورات کی تعلیم دینا تھا، اور بہت سارے وہ مسائل ان کے لیے حلال کرنا تھے جو ان کے لوگوں کے حرام کر دیے گئے تھے۔ تو پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان عظمت تو بہت ورا الورا ہے، اور وقت بہت قلیل ہے۔ چونکہ لوگ یہ کرسمس منانے کے حوالے سے، کیونکہ 25 تاریخ قریب آ رہی ہے، تو نام نہاد ان کے ماننے والے جو کرسچن ہیں وہ یہ کرسمس مناتے ہیں معاذ اللہ، اور اس میں طرح طرح کی جو غلط رسمیں اپناتے ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔
تو میرے خیال میں کافی ہو گیا، اور جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ میں نے آپ سب کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ ان کی اپنی باتیں کھڑی ہوئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط قسم کی، کہ وہ خدا کا معاذ اللہ بیٹا کہتے ہیں۔ تو میں اسی باتوں پہ جو ہے وہ کیونکہ اب اتنا وقت نہیں ہے، درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا ختم النبیین۔ یہ ماہ مقدس رجب رجب کا مہینہ ہے، اور اس میں خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو ہے وہ رجب اس میں منایا جاتا ہے۔ تو کل 2 رجب المرجب ہے، 1447 سن ہجری بمطابق 23 دسمبر 2025 بروز منگل۔ تو انشاءاللہ 4 رجب المرجب کے بھی خاص وظیفہ ہوتے ہیں فاتحہ کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ 4 تاریخ کو اپلوڈ کیا جائے گا، اس کا ثواب کے حوالے سے ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ 1 گھنٹہ اور 4 منٹ ہو رہے ہیں، تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک دفعہ پھر میں تاکید کر دوں آپ کو کہ ہر جمعۃ المبارک کو پاکستانی وقت کے مطابق 12:40 پہ جو ہے وہ سرمد رضا فیس بک جو پیج ہے اس پر الحمدللہ لائیو بیان ہوتا ہے، اور میں اسی کو زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ یہ تو کبھی کبھی میرا پیج استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر میرا وہی سرمد SARMAD RAZ، ٹھیک ہے، سرمد رضا۔ فیس بک پہ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا، تو وہ لائیو جو متبار خطبہ ہوتا ہے، پھر وہ یوٹیوب چینل جو ہے سرمد رضا آوان آفیشل، تو اس پہ بھی اپلوڈ الحمدللہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم دین سیکھنے سکھانے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ کو مل چکی ہوں گی اب تک، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔